نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے میں تمہاری سمجھ سے دور، تمہاری پہنچ سے دور، تمہارے تمام شخصی ذرائع ظاہری اور شخصی ذرائع باطنی، عقل سے دور، فہم سے دور، نہ دکھائی دوں، نہ سجائی دوں، نہ سنائی دوں، شخصی ذرائع میں نہ آؤں. اور کہیں پر نہ مکہ میں آیا نہ مدینہ میں آیا. کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی رسول نے نہیں دیکھا، کسی زمانے میں نہیں آیا. لوگوں بھلے مجھ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی میری ایک پہچان ہے. مجھ کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور میری پہچان صرف ایک ہے. وہ کیا؟ وہ ہے وجود محمد. باقی سارے راستے بند ہیں. یہ جو تحفہ اللہ نے تم کو عطا کیا، میلاد مصطفیٰ کا تحفہ، وجود محمد کا تحفہ، آمد مصطفیٰ کا تحفہ، اس تحفے کے صدقے سے ہمیں خدا ملا. حضور آئے تو دین ملا، حضور آئے تو اسلام ملا، حضور آئے تو ہدایت ملی. ساتھ ہی فرمایا ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے تمہاری سمجھ سے باورا، مگر کیا تعارف ہے اس کا؟ ارسل رسولہ، اس نے اپنا حبیب جو بھیجا اسے دیکھو، اسے دیکھو، اسے دیکھنا مجھے دیکھنا، اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑنا مجھ سے جڑنا، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نافرمانی میری نافرمانی، اس سے محبت کرو کہ اس سے محبت مجھ سے محبت، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اس کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت، اس کا مارنا میرا مارنا، اس کا بولنا میرا کلام. تو اس طرح اللہ نے محبوب کو بھیجا. ساتھ فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یعنی وہ آیا تو یہ ساتھ لایا. یعنی حضور آئے تو ہمیں دین ملا، حضور آئے تو ہمیں ہدایت ملی، حضور آئے تو ہمیں اسلام ملا، حضور آئے تو ہمیں ہمارے شعور کو جلا ملی، حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا، اور حضور آئے تو ایمان ملا، اور حضور کے صدقے سے خود رحمان ملا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. یہ اللہ کا تحفہ. یہ کس کا تحفہ؟ اب آ جائیں تحفہ مصطفیٰ کی طرف، جو آپ کو اللہ نے تحفہ عطا کیا میلاد کا، اور مصطفیٰ نے کیا تحفہ عطا کیا؟ اپنی سیرت کا. اپنی توجہ کریں، اپنی سیرت کا. پہلے حضور کی سیرت کا مقام سمجھ لیں. خالی بشر نہ جانیں، خالی بشر. حضور بشر تو ہیں، حضور بشر تو ہیں، مگر بشروں میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے. تمہاری خاطر بشر بن کے آئے اور محبوب سے کہلوایا گیا، محبوب اعلان کر دے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں، میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں. حضور مثل بشر تو ہیں، مگر کوئی بشر حضور کی مثل نہیں ہے، کوئی بشر حضور کی مثل نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی اور رسولوں میں بھی کوئی حضور کی مثل نہیں ہے. ارے حضور کی بشریت کو اپنی طرح سمجھنے والوں، نورانی فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی نورانیت بھی حضور کی بشریت سے کم ہے. حضور کی بشریت کا اجلا پن، حضور کی بشریت کی فضیلت نورانیت سے بھی بڑھ کر ہے. میں اس طرف نہیں جاتا تو یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا. بہرحال اللہ نے حضور کو ایسا بنایا، حضور کو ایسا بنایا. اب جو سیرت ہے، سیرت میں نے کہا اپنائی جاتی ہے، اور میلاد بولیے منایا جاتا ہے. اب میلاد کس طرح منانا ہے، کس طرح دھوم دھام سے منانا ہے، اور کتنی خوشی ہونی چاہیے، اس طرف اشارہ میں نے پہلے کر دیا. اب حضور کی سیرت کو اپنانا ہے. سیرت کو اپنانے سے پہلے حضور کی سیرت کا مقام سمجھ لیں کہ حضور کی سیرت اصلاً ہے کیا. حضور کی سیرت سر تاپا یہ اللہ کی رنگ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رنگ ہیں. اس میں بشری نقص نہیں ہے، اس میں بشری عیب نہیں ہے. حضور کی سیرت کامل اور اکمل اس لیے کہ
کہ حضور کی سیرت پر خدا کے اخلاق حسنہ کا رنگ ہے، الوہی رنگ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، ہر خوبی ہر کمال حقیقت میں اللہ کا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ کچھ رنگ اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، جو ہر جاندار کو اللہ عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حیات ہے، زندگی، اللہ نے فرمایا هو الحی، وہی حیات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مردہ ہیں، وہ اکیلا حی ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہو گیا کہ ہم مردہ، وہ حی حیات، وہ زندہ خود ہے اور ہمیں زندگی اسی نے عطا کی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دین ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ اسی طرح اس نے فرمایا هو السمیع البصیر، صرف وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، صرف وہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ اللہ کی خوبی ہے، کمال ہے۔ سماع اور بصر، دیکھنا اور سننا اللہ کا رنگ ہے، مگر انسان کے لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، یہ عمومی رنگ ہے، یہ عام رنگ ہے جو اللہ بانٹتا ہے۔ یہ سماع، یہ بصر، یہ دیکھنا، یہ محسوس کرنا، یہ تحرک، یہ زندگی اللہ کے رنگ ہے۔ کچھ خاص رنگ ہیں، کچھ اللہ کے خاص رنگ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں کو عطا کرتا ہے یا اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ جو رنگ انسانوں کو عطا کیے وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، مگر کچھ رنگ وہ ہیں جو انسانوں میں نہیں ہوتے، وہ خاص اللہ کے رنگ ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو عطا کرتا ہے، اپنے غوث اور کتب کو عطا کرتا ہے، وہ خاص اللہ کے رنگ ہیں۔ ہر نبی کو اللہ کوئی نہ کوئی اپنا وہ خاص رنگ عطا کرتا ہے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9 رنگ دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ نبی اور ولی اسی کو بناتا ہے جس کو اللہ کا رنگ مل جائے، خاص رنگ، اور جس کو اللہ کا وہ رنگ نہ ملے وہ کبھی بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جو جتنا مولا کے قریب ہے وہ اتنا اللہ کے رنگوں میں رنگا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں کوئی کہے کہ بھی اللہ کے رنگ بھی ہوتے، بھئی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ چڑھا لو، اللہ کے رنگ چڑھا لو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگوں سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ باقی سارے رنگ اتروا دو، یہ بشری رنگ، ان میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے، یہ بشری رنگ ہے، یہ تمہارے اپنے رنگ ہے۔ اللہ چاہتا ہے ان رنگوں پر میرے رنگ چڑھا لو تاکہ کسی سے حسد نہ رہے، میرے رنگ چڑھاؤ کسی سے جھگڑا نہ رہے، میرے رنگ چڑھاؤ تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حسد اور بغض کی فضا نہ رہے۔ جس طرح میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا اسے عطا کروں، یہ سجدہ نہیں کرتا اسے عطا نہ کروں، میں عمومی عام نعمتیں ہر کسی کو عطا کرتا ہوں، ایسے ہو جاؤ۔ ہر نبی کو اللہ اپنے رنگ عطا کرتا، اللہ اسی کو دیکھیں نا، آپ بھی جب آپ دوست بناتے ہیں اپنے دوست، جی نبی صاحب، دوست کا ہم مزاج ہوتا ہے، ایسی بات ہے، دوست کا ہم، دوستی تب چلتی ہے جب دونوں کا مزاج ایک ہو، دونوں کا مزاج، اگر تقی صاحب کا مزاج اور ہو اور حافظ صاحب کا بالفرض خدا نہ کرے مزاج اور ہو جائے تو ان میں دوستی بنے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو قریب نہ بیٹھے ہوتے، تو ادھر اینڈ پہ جا کے بیٹھے ہوتے، ادھر تقی صاحب بیٹھے، میں نے نہیں بیٹھنا۔ اگر مزاج مل جائے تو پھر قربت ہو جاتی ہے، پھر قرب ہو جاتا ہے، بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اسی کو دوست بناتے ہیں جس کا مزاج ہم سے ملتا ہو۔ تو لوگوں، ہم بندے ہو کر ایسے بندے کو دوست نہیں بناتے جو ہمارا ہم مزاج نہ ہو، تو وہ خدا ہو کر
کسی ایسے بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا جو اس کا ہم مزاج نہ ہو، وہ بھی اسی کو اپنے قریب کرتا ہے جو اس کے رنگوں میں رنگا جائے۔ تو ہر نبی کو، ہر رسول کو چند رنگ اللہ نے دیے، مگر لوگوں جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی، میرے تاجدار کی بات آئی، تو ذات مصطفیٰ کی تھی، اس پر رنگ سارے خدا کے تھے۔ جب افعال مصطفیٰ کی بات آئی، افعال ہر فعل اور کام مصطفیٰ کا تھا، مگر اس پر رنگ خدا کے تھے۔ جب مصطفیٰ کے ناموں کی بات آئی تو نام تو سارے مصطفیٰ کے تھے، مگر اس پر رنگ خدا کے تھے۔ جب صفات مصطفیٰ کی بات آئی تو صفت مصطفیٰ کی تھی، مگر اس پر رنگ سارے خدا کے تھے۔ اب حضور کی ذات پر ذات الہیہ کا رنگ ہے، حضور کے افعال پر افعال الہیہ کا رنگ ہے، حضور کی صفات پر صفات الہیہ کا رنگ ہے، اور حضور کے افعال پر فعل خدا کا رنگ ہے۔ اب لوگوں، حضور کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، حضور کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہے، حضور کا مارنا خدا کا مارنا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ پیارے حبوب ہم نے آپ کو ایسا رنگ دیا ہے، اب ہاتھ تو آپ کے ہیں، جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، سبھی نے دیکھا کہ ہاتھ مصطفیٰ کے، آنکھیں کیا کہتی ہیں، علم کیا کہتا ہے، مشاہدہ اور تجربہ کیا کہتا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے، خدا کہتا ہے تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حقیقت وہ ہے جو آنکھوں سے بظاہر نظر نہیں آتی، وہ خدا بتاتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جان لے کہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے، یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہہ دیا۔ پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ پیارے حبیب وہ جو مشت بر خاک کنکر اٹھا کے آپ نے کفار پر مارے تھے، وہ آپ نے تو نہیں مارے تھے۔ یہ قرآن ہے، کسی شاعر کی بولی نہیں ہے، کہ کسی شاعر کی بولی پہلے کہتا ہے اسبات کہ جو تو نے مارے تھے، کیوں کہا کہ سب نے دیکھا کہ حضور نے مارے، اللہ کہتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے جو تو نے مارے، فرمایا وہ تو نے تو نہیں مارے، باری تعالیٰ پھر مارے کس نے وہ کنکر، مارے تو گئے ہیں، پھر مارے کس نے، فرمایا ولیکن اللہ رما، مصطفیٰ کا مارنا ہمارا مارنا، وہ خدا نے مارے۔ فعل خدا مصطفیٰ پر فعل خدا کا رنگ ہے، اور اسی طرح صفت مصطفیٰ پر صفت خدا کا رنگ ہے۔ کس طرح؟ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محبوب یہ جو زبان ہے، جس زبان سے تو بولتا ہے، یہ زبان تو تیری بشری زبان ہے، مگر اس زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام ہمارا ہے، وہ کلام ہمارا۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ حضور بول رہے ہیں، بول حضور رہے ہیں، مگر وہ بول خدا کے ہیں۔ یہاں پر گولڑے کا تاجدار بولا ہے ایک او سرکار دا بوہا، حق دی جتھے ہر دم ہوہا، ہر ایک لفظ سرکار دی زبانوں ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو حضور کی صفات پر صفات الہیہ کا رنگ ہے، اور حضور کے اسماء ناموں پر خدا کے ناموں کا رنگ ہے۔ فرمایا محبوب دیکھ میں رحیم تھا، تجھ کو بھی رحیم کر دیا، میں کریم تھا، تجھ کو بھی کریم کر دیا، میں رؤوف تھا، تجھ کو بھی رؤوف کر دیا، میں حکیم تھا، تجھ کو بھی حکیم کر دیا۔ مصطفیٰ کو اتنا رنگا، مصطفیٰ کو اتنا رنگا، اب حضور پر الوہی رنگ چڑھ گئے، نہ صفت میں نقص رہا، نہ حضور کی ذات میں کوئی عیب رہا، نہ حضور کے افعال میں کوئی عیب رہا۔ حضور اولن تا آخر سر تا پا بے عیب ہو گئے، لا عیب ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رنگ جو آ گئے۔ لوگوں یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے آقا کی
سیرت، اس سے جڑو تاکہ خدا کی رنگ ملے، خدا کے رنگ، خدا کی قربت اور خدا کی محبت اسی راستے سے ملتی ہے، اسی راستے سے۔ اب حضور کی سیرت کا مقام جان لینے کے بعد کہ حضور کی سیرت خدا کے رنگ ہے، حضور کی سیرت کو بناؤ تاکہ وہ رنگ جو خدا کے ہیں، خاص رنگ، حضور کے واسطے ڈائریکٹ نہیں تم لے سکتے، ڈائریکٹ نہ کسی کو مل سکتے ہیں، خدا کے رنگ اسی کو ملتے ہیں جو مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، جو حضور کی سیرت کے رنگ میں رنگا جائے۔ لوگوں، حضور کی سیرت مل گئی تو ایمان قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے صورت سے محبت ہو، پہلے صورت سے محبت ہو، پھر سیرت کے رنگ میں رنگے جاؤ، قلب میں، دل میں، روح کے اندر ذات محمد بسی ہو، اور ظاہراً اور باطناً مزاج اور کیفیت حضور کی سیرت میں ڈھل جائے تو پھر بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ اب حضور کی سیرت، حضور کو اتنا سجا کے اپنے خلق دے کے اللہ نے بھیجا، اپنے خلق دے کے اللہ نے بھیجا، کیونکہ اللہ کے خلق ہیں، اللہ کے رنگ ہے، ان رنگوں کا ذکر کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ پیارے حبیب، وہ جو اخلاق کا رنگ تجھے میں نے عطا کیا ہے، وہ جو تیرے خلق ہیں، جو تیری عادات ہیں، اب جو تیرا مزاج بن چکا ہے محبوب، تیری عظمتیں، تیری شانیں، فرمایا عظیم ہیں۔ عظیم کسے کہا؟ خدا مخلوق کو عظیم کہہ سکتا نہیں، وہ خود عظیم ہے۔ کیوں کہا انک لعلی خلق عظیم؟ تجھ کو عظیم خلق عطا کیے کہ وہ خلق خدا کے خلق ہے۔ اللہ نے اپنے خلق کو عظیم کہا، اور وہ عظمت کس کو عطا کی؟ محبوب کو عطا کی، محبوب کو عطا کی۔ یہ بات سمجھ۔ اب آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اچھے خلق کے ساتھ اپنے رنگ دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ تاکہ میں تم میں اللہ کے اخلاق کو بانٹوں۔ ڈائریکٹ ادھر سے تم لے نہیں سکتے، مجھ سے لو، میرے ذریعے لو۔ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اگر اخلاق درست نہ ہو، بد اخلاقی ہو، تو نمازوں سے بندہ عروج نہیں پاتا۔ نمازوں سے صرف ثواب ملتا ہے، جواب نہیں ملتا۔ نماز، اٹھک بیٹھک، یہ جو سارا کچھ عمل ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، مگر خدا نہیں ملتا۔ خدا ملتا ہے سیرت مصطفیٰ کے ذریعے سے، اخلاق محمدی کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو گئے، وہ بندہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر، اللہ کے قریب ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی تلقین کس طرح کی؟ اب دل کے کانوں سے اور روح کے کانوں سے سنیے، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من یؤمن باللہ، اب اپنے اندر جھانکتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ فرمایا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بھئی توجہ کریں، بڑا اہم حصہ ہے۔ فرمایا ایمان جب ہو تو بندے کا مزاج بدل جاتا ہے، جب تک مزاج نہ بدلے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان بندے کا مزاج بدلتا ہے، اور فرمایا جب ایمان ہو تو پھر اس کی علامت یہ ہے، اس ایمان کی علامت فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ بندہ مومن ہو تو پھر جب بھی وہ بات کرے گا ہمیشہ خیر کی بات کرے گا، نہ میری مانے نہ کسی اور کی بات سنے۔ یہ بازبان مصطفیٰ ایمان کی علامت بیان کر رہا کہ آقا نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن بندہ جب بھی بولتا ہے، زبان کھولتا ہے، تو اس کی زبان پر ہمیشہ خیر ہوتی ہے، وہ خیر کی بولی بولے گا۔
اب کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مگر جب بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھتے نماز ہے تسبیح پھیرتے ہیں مگر جب بولتے ہیں کسی نہ کسی کے لیے شر نکالتے ہیں. اور ہر سطح پر یہ حال ہو گیا ہے، معاشرتی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، حتیٰ کہ مذہبی سطح پر بھی. ہمارے بہت سے علماء چند کو چھوڑ کے سب کی بات نہیں کر، جب وہ ممبروں پر بیٹھتے ہیں، جب سٹیج پر بیٹھتے ہیں، ان کی زبان پر خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے؟ فتوے بازی کے علاوہ اور کچھ ہمیں سوجتا ہی نہیں کہ فلاں تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو فلاں، تو ایسا، تو ایسا. گالیاں دیتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر. اور آقا نے خبر یہ دی فَلْيَقُلْ خَيْرًا. اگر دل میں ایمان ہو یاد رکھ لو، ایمان نہ عمل سے ہے نہ علم سے ہے. ایمان نہ علم ہے، ایمان نہ عمل ہے. ایمان ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت ہو تو بندے کی بودی بدل جاتی ہے. پھر جب وہ جوڑتا ہے، وہ خیر کی بات کرتا ہے، ہمیشہ سلامتی کی بات کرتا ہے، جوڑنے کی بات کرتا ہے، تو جس کی زبان پر وہ کوئی حاجی نمازی ہو یا کوئی بہت بڑا عالم اور مولوی بنا پھرے، مفتی اور شیخ الحدیث بنا پھرے، جس کی زبان پر خیر نظر آئے سمجھ لو مومن ہے. نہ علم ایمان ہے نہ عمل ایمان ہے. اس بات کو سمجھ لیں. حتیٰ کہ نماز، میں نے کہا کہ نماز دیکھیں بڑی ضمانت کے ساتھ، میں تیزی سے گزر جاؤں گا، اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے بلا تکلف، میں تفصیل سے سمجھا دوں گا. صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ نماز عبادت تو ہے مگر خود ایمان نہیں ہے. روزہ عبادت تو ہے مگر خود ایمان نہیں ہے. دین کا علم، نالج، مولوی ہونا یہ عبادت تو ہے، اجر تو ملتا ہے مگر خود ایمان نہیں ہے. یاد رکھ لو، نماز تب عبادت بنتی ہے کہ جب پہلے ایمان ہو. ایمان ہو تو نماز قبول ہے. روزہ عبادت تو ہے مگر تب قبول ہے، ایمان ہو تو روزہ قبول ہے، ایمان ہو تو حج قبول ہے، ایمان ہو تو نماز قبول ہے. گویا ایمان پہلے ہے، عمل اور علم بعد میں ہے. اور جب ایمان ہو تو ایمان کی علامت فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کہنا، خیر کی بات کہنا. پھر اسی نشست میں میرے آقا نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ بیان فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ. ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے، ایمان کی علامت ہے کہ جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا. ایمان کا مزاج یہ ہے، جو پڑوسی کو تکلیف دے، بھلے حاجی نمازی ہر سال حج کرے، وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے، نہ وہ حاجی ہے نہ وہ نمازی ہے. بظاہر ہوگا مگر حقیقت میں حاجی نمازی وہ ہے کہ جس کا ایمان ہو. اور ایمان کیا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا. ایمان کیا ہے؟ اچھے بول بولنا. اور اسی نشست میں تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، تیسری بات وہ سنیے. میرے آقا نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ایمان کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی مہمان چل کے آ جائے وہ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے. ہر آنے والے مہمان کی وہ عزت کرے گا. یہ ہے ایمان کا مزاج. وہ دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، قریبی ہو یا بعیدی دور کا رہنے والا، اسی طرح چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کوئی بھی گھر میں چل کر آ جائے اگر ایمان ہو تو ایمان کا مزاج یہ ہے کہ وہ عزت کرے گا. جس کو دیکھو کہ آنے والے مہمان کو بے عزت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. پھر اس کی تسبیح کو نہ دیکھو، پھر اس کی نمازوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جب بولتا ہے اس کی زبان پر کلمہ خیر ہے، کسی کی غیبت تو نہیں کرتا، کسی پر بہتان تو نہیں باندھتا، جب بھی بات کرتا ہے اچھائی کی بات کرتا ہے.
یہاں چونکہ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے، 2-3 باتیں، چلو 7 منٹ رہ گئے ہیں 4 بجنے میں، ٹھیک ہے، 4 یار کی نسبت آ گئی، 5 تن پاک کی نسبت پہلے ہو گئی، اب 4 یار کی نسبت یہاں پر آ گئی، ٹھیک ہے، 4 بھی ہو گئے اور 5 بھی ہو گئے۔ اب حضور غوث پاک، موضوع یہی رہے گا ان کی تعلیمات کے قصہ۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ مومن صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو بہتے پانی کی طرح ہو، جو بہتے، وہ جو آقا کی حدیث مبارکہ اسی کی شرح ہے حضور غوث پاک کی زبان سے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے، صوفی، سچا صوفی وہ ہے جو بہتے پانی کی طرح ہو، کہ پانی بہتا چلا جاتا ہے، کوئی انسان آئے تو اسے پی لے، کوئی حیوان آئے تو پی لے، پانی کسی کو منع نہیں کرتا کہ تو مجھے پی اور تو مجھے نہ پی، وہ سب کے لیے یکساں بہتا چلا جاتا ہے۔ جس بندہ مومن کا مزاج یہ ہو جائے کہ جو آئے وہ اس کو سیراب کرے، وہ اس کو سیراب کرے، کسی کو دھکے نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو گلوچ نہ دے، اور کسی کی حد تک نہ کرے، کسی کو بے عزت نہ کرے، جو آئے اس کو عزت دے، اس کو سیراب کرے، وہ مومن ہے۔ پھر حضور غوث پاک سے سوال کیا گیا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ ایک دوسرے مقام پر فرمایا بندہ مومن ہو تو اس کا مزاج، توجہ کریں، اس کا مزاج بولیے بدل جاتا ہے۔ فرمایا وہ جب بھی دیکھتا ہے اور جب بھی بولتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے جب بھی بولتا ہے تو پوزیٹیو، مثبت دیکھتا ہے، مثبت بولتا ہے، مثبت دیکھتا ہے اور مثبت بولتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی وہ بولے گا اچھا ہی بولے گا، اور جب بھی دیکھے گا وہ اچھی شے کوئی دیکھے گا، وہ اچھی شے کوئی دیکھ۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، ادھر توجہ کریں، اگر یہاں تک پانی ہو اس میں اور میں آپ سے پوچھوں کہ گلاس کتنا بھرا ہوا یا کتنا پانی ہے، اس کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 2۔ ایک مثبت طریقہ ہے بیان کرنے کو اور ایک منفی، پوزیٹیو اور نیگیٹو۔ اب مثبت طریقہ کیا ہے کہ کوئی کہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس، یہ بات درست ہو گئی۔ اب کوئی اگر اٹھ کر کہہ دے کہ آدھا گلاس خالی ہے تو بات اس کی بھی درست ہے، بات بولیے اس کی بھی درست ہے، مگر دونوں کے زاویہ نگاہ میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا؟ ایک کا مزاج کچھ اور ہے، دوسرے کا مزاج کچھ اور ہے۔ ایک گلاس کے بھرے ہوئے حصے کو تک رہا ہے، دوسرے کی نگاہ گلاس کے خالی حصے کو تک رہی ہے۔ تو بس حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو خالی کو دیکھے وہ ایمان سے خالی ہے، جو بھرے ہوئے حصے کو دیکھے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں مزاج یہ بناؤ اپنا کہ جب بھی دیکھو پوزیٹیو دیکھو، نیگیٹو کو چھوڑتے جاؤ، اور جب بھی بولو اچھا بولو اور نیگیٹو کو چھوڑتے جاؤ۔ یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کروں، ایک بزرگ تھے، کیا ایک بزرگ، وہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر کتا مرا پڑا تھا، وہ پھول گیا، پھٹ گیا، تافن پھیل رہا ہے، بدبو، جو بھی جائے کوئی رومال رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ کے گزرے۔ ایک اللہ کا ولی گزرا، نہ اس نے رومال رکھا نہ کپڑا رکھا، وہ قریب سے گزرا اور جا کر کہا سبحان اللہ، دانت کتنے خوبصورت ہیں، کتے کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ کیا، یہ مڑ کی ہویا، بدبو پھیل رہی تھی، وہ گل سڑ گیا تھا اور ہر کوئی اس سے بچ رہا ہے، آپ کو دانت ہی نظر آئے اور اتنا کچھ ملغوبہ تافن پھیل رہا، وہ نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا بندہ جیسا ہو توجہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ سنورتا جاتا ہے، نکھرتا جاتا ہے، اگر 99 عیب ہو، 100 میں سے 99 عیب ہو اور ایک خوبی نظر آئے، بس اسی کو دیکھتا ہے، اسی کو بولتا ہے،
اور اعلیٰ حضرت الملفوظات میں یہی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کو نہیں اپناتے. الملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی حرکت، اس کے 100 پہلو نکلے، 99 پہلو کفر کی طرف جائیں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جائے، اسی ایک پہلو کو لے کر اس پر فتویٰ نہ لگاؤ. اسی ایک پہلو کو لے کر اس نے سر رکھو کہ اس نے یہ معنی مراد لیا ہوگا اور اس پر فتویٰ نہ لگاؤ، اس کو دار اسلام سے خارج نہ کرو، وہ مسلمان ہے. 99 کفر کے معنی نکلتے ہو اور ایک ایمان کا، اسی کو لے لو. ہماری عادت کیا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بات ہو 99 اسلام کے معنی نکلتے ہو، کوئی ایک کفر کی طرف چلا جائے اسی کو لے کر فتویٰ لگا دیتے. ہماری تعلیم اور ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم اور ہے. ایمان یاد رکھ لو، ایمان در حقیقت اپنی سوچ کو بدلنے کا نام ہے، اپنے مزاج کو بدلنے کا نام ہے. اس لیے لوگوں، جس بندے کا ایمان دیکھنا ہو، ایمان فقط یہ ہے کہ جب وہ بولے اچھا بولے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو گلوچ نہ کرے، اوئے توئے نہ کرے. جس کے اخلاق بگڑ جائیں اس کا عمل اسے مومن نہیں بنا سکتا، اس کا علم اسے مومن نہیں بنا سکتا. بندہ مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو. اور آخری بات، اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا، وہ سنیے. اور اکثر میں اینڈ پر جب اس طرح کا موضوع میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی محبت بندوں سے دیکھیے، فرمایا اے میرے بندے. کیا فرمایا؟ میرے بندے. لیکن کتنا پیار ہے اللہ کے کلام میں. وہ 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا. بندہ تو ہر کوئی اللہ کا ہے، مگر وہ بندہ خاص ہے جس کو اللہ کہہ دے میرے بندے، جس کو خود اللہ کہے یہ میرا ہے، یہ میرا، وہ خاص ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ آخری بات ہے، اے میرے بندے تو میرا ہے تو ایسا کیا کر. مولا کیا کروں؟ فرمایا میرے بندے جب تجھے غصہ آئے تو اول فول نہ بولا کر. سنیے، اے میرے بندے جب تجھے غصہ بھی جائز غصے کی بات ہو رہی ہے. ناجائز غصہ تو ہے ہی ناجائز. حکیم صاحب، ناجائز تو ہے ہی ناجائز. جائز غصہ، کسی نے کوئی ایسی حرکت کر دی، کوئی خلاف عمل، کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کر دیا کہ غصہ آ جاتا ہے اور جائز ہوتا ہے غصہ. اس جائز غصے کی بات اللہ کر رہا. فرمایا میرے بندے جب تجھے غصہ آئے تو معاف کر دیا کر. کل قیامت کے دن مجھے غصہ آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اے بندو، جب تم بندہ ہو کر اس کے بندوں کو معاف نہیں کرتے، وہ خدا ہو کر تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ خدا اسی کو معاف کرتا ہے. یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا نظم ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی فکر ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کا وہ ویژن ہے، وہ مزاج ہے جو سر تاپا اسلامیت میں آقا کے اخلاق میں بندہ ہوا. وہ یہ کہ لوگوں، خدا اسی کو ملتا ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا ہو. خدا اسی پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرے. خدا اسی کا بھلا کرتا ہے جو اس کی مخلوق کا بھلا کرے. اور خدا اسی کی مدد فرماتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے. آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح کا ہوگا، اللہ کا تعلق اسی طرح کا آپ سے ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے تو تم اس کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو، اس کی خاطر معاف کیا کرو. اگر تم چاہو کہ خدا تمہاری مدد کرے تو اس کے بندوں کی مدد کیا کرو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے. اس کی مدد اور نصرت کا دروازہ انہی پر کھلتا ہے جو اس کے بندوں پر مدد اور نصرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم حاضر علی ابان صاحب اور شعیب جی
ملک شعیب حیدر اوان صاحب کدھر ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت زبان ہے. اللہ تعالیٰ جو سیرت کا میں نے ذکر کیا، اس کی سیرت کو، اس کے قلب کو، باطن کو حضور کی سیرت کے رنگ میں رنگ دے. اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور کوئی شخص یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹے. ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو، در بطول کی خیرات نصیب ہو. سب جھولیاں بھر کے لے جائیں، کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے. وما علینا الا